السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ ٹائم چیپٹر نمبر 4 میں جو ٹاپک تھا پائریسی، اس کے کچھ مزید جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، جس میں ایک تھا سافٹ لفٹنگ، یعنی کہ اپنے کولیگ سے یا فرینڈ سے جو ہے وہ انسٹال کروانا یا جو ہے وہ سافٹ ویئر لینا۔ اس کے بعد کلائنٹ سرور اوور یوز، لائسنس کے ہوتے ہوئے لائسنس میں جتنی اجازت تھی اس سے زیادہ کاپیز کو ایکسیس کرنا۔ اس کے بعد جو تھرڈ تھا وہ تھا ہارڈ ڈسک لوڈنگ، یعنی کہ جب کوئی نیو کمپیوٹر خریدا جاتا ہے تو اکثر شاپ کیپر ہوتے ہیں، یہ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کام تو نہیں کرتی، لیکن شاپ کیپر جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں کہ وہ اس ڈیوائس کے ساتھ کچھ نہ کچھ انسٹال کر کے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کاؤنٹر فیٹنگ تھا، اس میں کیا تھا کہ ڈپلیکیٹ یا جعلی چیزیں بنانا، اور لاسٹ میں ہمارے پاس تھا سمپل آن لائن پائریسی، جس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ سافٹ ویئرس کو ڈپلیکیٹ کیا جا رہا تھا اور ان کا مس یوز یا جو ہے وہ ان کی پبلشنگ کی جا رہی تھی۔ اب جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے پیٹنٹ۔ پیٹنٹ از وے ٹو پروٹیکٹ این آئیڈیا۔ پیٹنٹ کا مقصد کیا ہے کہ ایک آئیڈیا کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا۔ اف یو آر ڈوئنگ ریسرچ آن سم فیلڈ and you have an idea, then you must get patent for that idea. It gives you the right to exclude others from making or selling an invention using your idea. تو یہ کوئی بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے جس کے متعلق کوئی آئیڈیا ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے جس کے متعلق کوئی آئیڈیا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جس کے متعلق آپ نے کچھ سوچا ہے، کچھ ڈیزائن کیا ہے۔ اگر کوئی سیکنڈ پرسن آپ کے اس ڈیزائن کو یوز کرتا ہے یا آپ سے پوچھے بغیر یوز کرتا ہے، یا پھر آپ کے آئیڈیا سے کوئی چیز بلڈ کرتا ہے بنا بتائے بنا پوچھے، تو یہاں پر ایک لا جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، یہاں پہ ایک تھیم یوز کیا جاتا ہے، وہ ہے پیٹنٹ، جو ریسٹرکٹ کرتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ وہ آپ کے جو ہے وہ آئیڈیاز کو وداؤٹ پرمیشن یوز نہ کریں۔ ایگزامپل: if you are doing research in medical field and give a new idea to treat a particular disease, some pharmaceutical companies can make medicines on the basis of your idea. تو اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں ہیں اور آپ نے ایک ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کے تھرو آپ کو کچھ آئیڈیاز جو ہے وہ نظر آئے ہیں، کچھ آئیڈیاز آپ نے ڈیزائن کیے ہیں، کوئی نئی چیزیں آپ کو پتہ چلی ہیں، تو کوئی فارماسیوٹیکل کمپنیز ان آئیڈیاز کو یوز کر کے میڈیسن تیار نہیں کر سکتی جب تک وہ آپ سے پرمیشن نہ لے لے۔ ایتھیکلی دے مسٹ سیک یور پرمیشن بیفور میکنگ میڈیسن یوزنگ یور آئیڈیا۔ دے شوڈ آلسو پے اے سرٹین اماؤنٹ اپون سیل آف دی میڈیسن۔ فار دس پرپز یو مسٹ گیٹ اے پیٹنٹ۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ اس میڈیسن کو سیل بھی کریں تو آپ کو ایک پرسنٹیج، ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے ایٹ دی سیل آف دیٹ میڈیسن، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کے آئیڈیا کو ہی یوز کر کے انہوں نے پروفٹ گین کیا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ کمپیوٹر جو فیلڈ ہے یا پھر آج کل کا جو دور ہے وہ کافی وائڈ رینج تک چلا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر ڈیزائن کی جاتی ہے تو وہ صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہتی، وہ پوری دنیا میں پھیلتی ہے، اور لوگ آپ کے آئیڈیاز کو، آپ کے ڈیزائن کو یوز کر کے بہت بڑی اماؤنٹ میں پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کمپیوٹر فیلڈ یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی پرسن کوئی ڈیزائن جنریٹ کرتا ہے، اگر کوئی آئیڈیا جنریٹ کرتا ہے، تو اس میں اس کا پورا حق ہے کہ وہ اس خاص آئیڈیا سے ڈیزائن کرنے والی جو بھی چیز ہے اس میں اس کا شیئر یا اماؤنٹ ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے وہ ہے کاپی رائٹ۔ کاپی رائٹ بھی ایک پرنسپل ہے، ایک لا ہے جو آپ کی بنائی گئی چیزوں کو مس یوز یا وداؤٹ پرمیشن یوز یا سیل کرنے سے منع رکھتا ہے کسی بھی دوسرے پرسن کو۔ کاپی رائٹ از ڈفرنٹ فرام اے پیٹنٹ ایز کاپی رائٹ لا سیز دیٹ سم آئیڈیا اور پروڈکٹ کین ناٹ بی کاپیڈ، کہ آپ کی پروڈکٹ کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، آپ کے آئیڈیا کو ایز اٹ از یوز نہیں کیا جا سکتا۔ پیٹنٹ کا تو مقصد یہ تھا کہ آپ کے آئیڈیا سے مزید کوئی چیز بنائی جائے۔ The rights are reserved for copying. Usually, if a product is copyright protected, then
we see a symbol of copyright as shown in figure 4.4 کہ اگر ہم کوئی جو ہے وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں مارکیٹ سے اور اس کے اوپر کاپی رائٹ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بکس پہ بھی یہ جو ہے وہ او کے اندر سی لکھا ہوتا ہے، یا جو آپ نے جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کاپی رائٹ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ سائن استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کو وداؤٹ دی پرمیشن سیل کرنے سے بچانے کے لیے. فار ایگزامپل دی بک یو آر ریڈنگ از کاپی رائٹ پروٹیکٹیڈ سو میکنگ اٹس فوٹو کاپی از اللیگل. اگر اس کی فوٹو کاپی کو یوز کیا جائے، مارکیٹ میں بیچا جائے، تو وہ اللیگل ہے. یہاں پر اکثر بچے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جو اگر پیج پھٹ جاتا ہے تو ہم اپنے جو ہے وہ دوست سے اس پیج کی فوٹو کاپی کروا لیتے ہیں، تو کیا یہ اللیگل ہے؟ یہاں پر فوٹو کاپی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسی بک کی کاپی کروا کر سیل کرنا، یہاں پر مقصد ہے یہ فوٹو کاپی کا، نہ کہ ایک پرٹیکولر پیج کو فوٹو کاپی کروانا وہ اللیگل نہیں ہے. مزید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی. Similarly, software products are mostly copyright protected. It means that we cannot copy them, like MS Windows, MS Office, etc. Copyright can deal with misappropriations of data, computer programs, اور ڈاکومنٹیشنز اور سملر مٹیریل. اور اسی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری چیزیں ہوں گی ان کو ہم بغیر جو ہے وہ پرمیشن کے سیل آؤٹ نہیں کر سکتے. جس میں انہوں نے بتایا ہے ایم ایس ونڈوز جو ہے وہ بھی ان کا بھی کاپی رائٹ لیا گیا ہے. اس کو جو اس کی کمپنیز کی طرف سے جو چیز ہوگی، ڈسک ہوگی، اس کے اوپر ہی اس کو سیل کیا جائے گا، ادروائز ہم اس کی کاپی کر کے اس کی سیریز بنا کے اس کو سیل نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ کاپی رائٹ. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے وہ ہے ٹریڈ سیکرٹس. ٹریڈ سیکرٹس آر یوزلی دی سیکرٹس دیٹ آر پلئنگ این امپورٹنٹ رول فار دی سکسیس آف اے کمپنی. ٹریڈ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہے تجارت، یعنی کہ بزنس سے ریلیٹڈ بہت سارے سیکرٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو شیئر نہیں کیا جا سکتا، آگے ان کو یوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سیکرٹس کسی بھی کمپنی کی سکسیس کا بیس ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، اور ان کو پوشیدہ ہی رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی جو پروفٹ مارجن ہے اس کو کسی قسم کا بھی پرابلم نہ ہو. دے ہیو اے لاٹ آف ویلیوز اینڈ یوزفلنیس فار دی کمپنی. Keeping trade secrets in the computer science field is very important. When more than one software companies develop the same product but one of them takes lead, for example, there are many free email services but few of them have sufficient competitive advantage over other. اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کسی بھی جو ہے وہ کمپنی کا اپنا ایک خاص میکینزم ہوتا ہے. کیپنگ ٹریڈ سیکرٹس ان دی کمپیوٹر سائنس فیلڈ از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں. اگزامپل بھی دی گئی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی بھی کمپنی ایک سیم پروڈکٹ بناتی ہے تو آٹومیٹکلی ان میں سے کسی ایک پروڈکٹ کو لیڈ حاصل ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ زیادہ پروفٹ یا مارجن لے جاتی ہے مارکیٹ شیئرز کا. تو کہیں نہ کہیں اس کے کچھ ٹیکنیکس ہوں گی، کچھ بیسکس ہوں گی جن کو وہ یوز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس نے دوسری جو کمپنیز ہیں ان کو بیٹ کیا اور جو ہے پروفٹ حاصل کیا. تو ان ٹیکنیکس کو سیکیور رکھنا یہ بھی ہمارے پاس جو ہے ایک ٹیکنیک ہے، اور یہ کسی بھی کمپنی کے لیے ضروری ہے، اور یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کی ٹیکنیکس کو، اس کے سیکرٹس کو جو ہے وہ لوگوں سے چھپا کر رکھا جائے. اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سبوٹیج، یعنی کہ تخریب کاری آپ کہہ سکتے ہیں. از اے سیریس اٹیک آن اے کمپیوٹر سسٹم. یہ کسی بھی کمپیوٹر سسٹم پر ایک خاص قسم کا اور بڑا ڈینجرس قسم کا جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے. سم میلیشیس یوزر کین اٹیک دی سسٹم وائل sitting remotely. One can send virus with some free software. A virus is a computer program written with negative intentions. It can change or destroy an information or sabotage a precious data. تو تخریب کاری یعنی کہ کسی بھی کمپیوٹر کو اس طرح ڈیزائن کرنا یا کسی بھی سافٹ ویئر کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا یا اس مقصد کے لیے استعمال کرنا کہ وہ دوسرے
کمپیوٹر کو اٹیک کرے اور اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو چھیڑخانی کرے، پرسنل انفارمیشن کو جو ہے وہ ہیک کرے اور دوسرے کمپیوٹر کا کنٹرول حاصل کرنا، یہ بھی ایک قسم کی سبوٹیج ہے. یعنی کہ بہت سارے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک پرسن دوسرے پرسن کے کمپیوٹر کو انڈر کنٹرول کر لیتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی میلیشیس ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے، تاکہ جب کسی قسم کی انویسٹیگیشن ہو تو جو دوسرا کمپیوٹر ہے اس کو ہی ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے اوپر تمام بلیم آئے، اور وہ جو اوریجنل پرسن ہوگا، مین پرسن اس تمام تر ہیکنگ ایکٹیویٹی کا یا کسی بھی قسم کے ڈیمیج کا، وہ اس سے بچ سکے. تو یہ ہمارے پاس ابھی تک جو انفارمیشن پرائیویسی سے ریلیٹڈ جو ایتھیکلز ایشو تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. ان تمام کی ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. آج کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں سبوٹیج جو ہم نے لیٹسٹ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیفینیشن وہ ہے ہمارے پاس، اس میں کیا چیز آتی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ہم نے اس سے پریویس جو ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ تھی ٹریڈ سیکرٹس کے بارے میں، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے کاپی رائٹ لا، اس کی ڈیفینیشن بھی ہوگی، اور اس سے مزید جو اوپر تھا ہمارے پاس پیٹنٹس، اس کی ڈیفینیشن بھی. ان تمام ڈیفینیشنز کو اچھے سے ریڈ کیجیے گا، ان کے تمام تر کانسیپٹس کو کلیئر کیجیے گا اور کوشش کریں کہ آپ سیلف رائٹنگ کر سکیں، تاکہ جس طرح کا بھی کویسچن آئے آپ جو بھی آپ نے مٹیریل آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ نے پوائنٹس سمجھ رکھے ہوں ان کو لکھ سکیں. مزید کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو لازمی شیئر کریں. السلام علیکم.